ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا ایک احسان ہے ان پر۔ حضرت عبداللہ المحض جو امام حسن کے پوتے ہیں اور ہمارے جد ہیں، یہ تبا تبائی جتنے اولاد ہیں، اور حضرت علی حجویری داتا صاحب جو مشہور ہیں لاہور والے، یہ بھی ان کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بھی ان کی اولاد میں سے ہیں، ہم ان کے خاندان کے لوگ ہیں۔ تو ان سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ کو کس نے افضل بنا دیا، آپ کی افضلیت کی وجہ کیا ہے؟ آپ تو اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ محض الشے کہتے ہیں جو جس کی ماں بھی لونڈی نہ ہو اور جس کا باپ بھی غلام نہ ہو، وہ محض الشے ہے۔ عبداللہ المحض اس کے لیے ان کا لقب تھا، بہت حسین تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے تو اپنے آپ کو افضل کبھی نہیں کہا، کیا تم یہ کبھی خواہش نہیں کرتے؟ تمہاری کیا خواہش ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ تم سے پوچھتا کہ تمہیں کس خاندان میں پیدا کروں تو تم کیا چاہتے؟ کہنے لگے کہ حضور رسالت میں آپ کے خاندان میں پیدا کر، ہم تو یہی عرض کرتے۔ فرمایا اور اقوام عالم جو ہیں، خاندان بھی ہیں، خانوادے بھی ہیں، تو تم اس کی التجا کیوں کرتے؟ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جناب یہ اشرف اور افضل گھر ہے، اس لیے۔ تو فرمایا کہ تم اگر اس کی خواہش کرتے افضل ہونے کی وجہ سے تو افضل تم اسے خود مان رہے ہو، ہم نے کب کہا ہے؟ تم خود مان رہے ہو۔ اگر تم خواہش کرتے ہم تو اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں، تو تم اپنے دعوے کے مطابق خود ہمیں افضل مانتے۔ یہ ان کے انکسار کا مقام تھا۔ تو یہ چیزیں فضیلت کی ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، یہ محبت الہی ہے، خاص کرم ہے ان پر۔ ان کا دور، صحابہ کا دور، اور صحابہ سے جو ہمیں درس ملتا ہے اور ان کے جو مابین تعلق تھا، کچھ ایسی باتیں بھی آ جاتی ہیں درمیان میں جو آج اختلاف امت ہے، المیہ ہے۔ ہمیں متحد ہونا چاہیے، صحابہ کے مقام کو بھی سمجھنا چاہیے، اور جو لوگ اہل بیت کے مقام کو سمجھتے نہیں یا سمجھنا نہیں چاہتے، سمجھتے نہیں، تو فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ تو جو مقام اہل بیت جانتے ہیں ان سے پوچھ لیا کریں۔ میں نے ایک دوران تقریر اس دن ایک بات کی تھی کہ میں نے کہا اللہ نے فرمایا، عجیب نکتہ ہے، یہ کسی کتاب کا نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے پیش کرتا ہوں، قرآن میں تدبر اور تفکر کرنا چاہیے، کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کہ اہل ذکر سے سوال کرو۔ تو اللہ نے اہل ذکر کی تشریح اس طرح ان الفاظ میں نہیں بیان فرمائی کہ ہم ان کی علامات دیکھ کر یا کسی کے ماتھے پر لکھا ہو کہ یہ اہل ذکر ہے، ذکر تو سب ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو اہل ذکر کون ہیں؟ ہم اوپر تک گئے، اولیاء اللہ کے، کیونکہ میں ایک خانقاہ سے بھی تعلق رکھتا ہوں، ہمارے صوفیاء کا بھی بڑا مقام ہے، یہ سب امام حسین کے غلام ہیں۔ اولیاء اللہ جو ہیں یہ امام حسین کے اہل بیت کے غلام ہیں۔ تو ان کے گزرتے گئے تو ہم نے تاریخ میں جب نظر دوڑائی تو صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین، سب میں یہ سوال موجود ہے۔ اللہ نے حکم ہے، فَاسْأَلُوا، امر ہے، سوال کرو، پوچھو، اہل الذکر، اہل ذکر سے پوچھو۔ سب خاموش ہیں، سب خاموش ہیں۔ ایک آواز آئی ممبر سے کہ سلونی قبل ان تفقدون، سارے صحابہ خاموش ہیں، سارے صحابہ خاموش ہیں، سارے اہل بیت کے افراد خاموش ہیں۔ اللہ نے کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کسی نے اپنے آپ کو اہل ذکر نہیں کہا، خاموش تھے، کون کہے؟ تو ایک شخص آیا اور وہ علی المرتضیٰ تھے، آئے اور منبر پر فرمایا سلونی، مجھ سے پوچھو۔ قرآن میں جو کہا گیا نا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اس کا مصداق میں ہوں۔ مولانا آپ نے مبارک
تو صحابہ کرام بھی موجود تھے، ہم تو سب کے غلام ہیں، لیکن جو دروازہ علم نبی ہے، دروازہ شہر علم ہے، وہ بولا سنونی قبل ان تفقدونی۔ وقت مختصر ہے، کبھی زندگی رہی تو پھر صحیح۔ بہرحال ایک اور نقطہ، علی المرتضیٰ کی بڑی شان ہے، لوگ بیان کرتے ہیں، اتنی فضیلت کہ جو روایات میں آتا ہے، کعبے میں ولادت اور مسجد میں شہادت، اس پہ لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں کہ یہ روایت ایسی ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے، کعبے میں جو ولادت کی روایت ہے، اس کے حوالے سے اتنا مقام ان کا کہ ایک شاعرانہ سی بات ہے، لیکن بڑے پتے کی بات ہے۔ کسی نے خوب کہا، اور غالباً استاد قمر جلالوی نے کہا کہ مرتضیٰ کو خانہ زاد رب اکبر دیکھ کر، مرتضیٰ کو خانہ زاد رب اکبر دیکھ کر بیاہ دی بیٹی محمد نے بڑا گھر دیکھ کر۔ مرتضیٰ کو خانہ زاد رب اکبر دیکھ کر بیاہ دی بیٹی محمد نے بڑا گھر دیکھ کر۔ تو یہ نسبتیں ہیں، یہ محبت کی باتیں ہیں، اس میں کوئی الجھنے کی بات نہیں ہے کہ کوئی پریشان ہو۔ میرے جد امجد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تم ممبر رسول پر اگر طہارت کے مسئلے اور نجاست کے مسئلے بیان کرتے ہو، اعمال صالحہ کی تلقین کرتے ہو، قرآن و حدیث بیان کرتے ہو، بے شک کرو، کرنا چاہیے، لیکن فضیلت اہل بیت بھی بیان کیا۔ اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ جیا ترست ہے درسن دیجو صدقہ حسن حسین پیا، وصل علی کیا شانن ہے لا مثلہ کا فدارین پیا۔ مہر علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے مہر علی، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں مابین پیا۔